افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، آیا یہ دیکھتے نہیں اونٹوں کو کیسے پیدا کیے گئے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمانوں کو نہیں دیکھتے کیسے اٹھائے گئے۔ پنجپیر مولانا عبید اللہ سے مکہ میں پڑھ رہے تھے، اتفاق سے دوسری منزل تھی، تو پنجپیر مولا نے پوچھا کہ عجیب بات ہے، آسمان بعد میں ذکر ہے، اونٹ پہلے ہے۔ تو مولانا عبید اللہ نے کہا کہ اونٹ تو وہ چل رہا ہے، آسمان کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا جب باہر نکلیں گے تو آسمان کا باہر نکلنا پڑے گا نا، تو بیٹھے بیٹھے دیکھو اونٹ چل رہا ہے۔ ویسے فی البدی تفسیر ہو، کہتے اونٹ عجیب ہے، محارم جانتا ہے کہ یہ میری خالہ ہے، یہ میری پھوپھی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری نانی ہے، یہ میری دادی ہے، یہ میری پوتی ہے، یہ میری نواسی ہے۔ انسانوں کی طرح ان میں محارم کا پہچان ہے، اور محارم سے جفتی نہیں کرتے، اگر غلطی سے ہو گیا تو مرے گا یا مارے گا۔ اتنا بڑا جانور ہے اور اس کے پیر کے نیچے انڈا نہیں ٹوٹتا۔ مرغی کا انڈا رکھے، اونٹ چڑھا دے اس پہ، پاؤں رکھ کے ادھر کر دے گا، دیکھ لو انڈا سلامت پڑا ہوا۔ فرید وجدی نے لکھا ہے دائرۃ المعارف میں، فرید وجدی نے، اور مسلمات شاہ عبدالعزیز نے بھی لکھا ہے۔ عشق معاشقہ جانتا ہے، کہیں عاشق ہو جائے تو جان چھڑکتا ہے، پھر چھوڑتا نہیں اس کو۔ بہت ساری خصلتوں میں کل آدمی ہے، انسانوں کی طرح ہے۔ دوست اور دشمن میں بڑا فرق کرتا ہے، اس لیے احادیث میں ہے کہ تم اس کے بغض سے بچو۔ 20-20 سال بعد بدلہ لیتا ہے، مالک کو ایسا پکڑتا ہے کہ پھر چھوڑتا نہیں۔ کینہ شتر معروف ہے نا، کینہ شتر۔ پختانه وی اوخه او سد سم شو چپات سوخه آشیم کوک دے گا نا آیا مولا بل طالب پویول وی دیکھ پلا کہ شاته دا سے ملاوی گی اگو ته نه دا سے نه ملاوی گی چې وخت مقرر راشي دا شعر اوراد دي خپل ذات گزار صحیح گئی دا تقسیمیدل نو دین وخت راړو نو یو پاتې ور پسې ورغړدل وځه تواله نو هغه شاته اون خطو رواه قاری مفتاح الله اردو والے بھی کہتے ہیں اونٹ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی مدینہ منورہ سے بدر کی طرف ایک اعرابی نے اونٹ پالے مسلسل گاڑی آ کے رکتی ہے اور پھر اونٹنی اپنے بچے کو لے کے تان پر آتی ہے کہ میرا نمبر ہے اور اس کا دودھ نکلتا ہے وہ آ کے لوگوں کو پلاتا ہے کوئی خیال دیتا ہے کوئی نہیں دیتا میں نے ریال دیا مجھے کہا شیخ آدھا کثیر 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 میں لے سب کثیر آدھا قلیل لخدمتک الجلیلہ اونٹنی کا دودھ ہمارے ملک کے فضا کے مطابق نہیں ہے جیسے روغن بلسان یہاں دل کے بند کرنے کا سبب ہے وہ گلتا نہیں ہے گرمی نہیں ہے اور اونٹنی کے دودھ سے سردہ پیدا ہوتا ہے جو پاکستان میں اونٹنی کا دودھ پیے گا اس کو جلدی کینسر ہو جائے گا بچ نہیں سکے گا یہاں کا مزاج نہیں ہے اس کے لیے عرب جا کے رہو یہاں پرہیز کرو یہاں بکری گائے بھینس کا دودھ پیو آیا یہ دیکھتے نہیں اونٹوں کو کیسے پیدا کیے گئے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ اور آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے اٹھائے گئے
وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے رکھے گئے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھائی گئی۔ یعنی آپ کو باہمت رہنا ہے اونٹ کی طرح، عزم رکھنا ہے آسمان کی طرح، اپنے کام میں پختگی اپنانی ہے پہاڑ کی طرح، اور تواضع کرنی ہے زمین کی طرح۔ فذکر، اب آپ تقریر کریں، اب آپ تبلیغ میں جائیں، اب آپ دوستوں اور بزرگوں کریں۔ انما انت مذکر، واقعی آپ نصیحت کرنے کے قابل ہیں۔